جین زی، یہ الفاظ آپ شاید پہلی دفعہ سن رہے ہوں، لیکن انٹرنیٹ پر ہر بندہ جین زی کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ آخر کیا ہے جین زی اور کیوں لوگ اس کے بارے میں اتنی بات کر رہے ہیں؟ تو دوستو، میں ہوں عمیر خان اور آج کی ویڈیو میں معلوم کریں گے کہ کیا ہے جین زی۔ جین زی اصل میں ایک ہیومن جنریشن ہے، یعنی کہ جو بھی لوگ 1995 سے 2012 کے بیچ میں پیدا ہوئے وہ جین زی کہلاتے ہیں، اور جن کی بھی ایج 12 سے 30 کے بیچ میں ہے وہ لوگ جین زی ہیں۔ اور جین زی پہ اتنی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ کئی انٹلیکچوئلز کا ایسا ماننا ہے کہ جین زی آج تک کی سب سے ورسٹ جنریشن ہے، اور ہر 3 میں سے ایک جین زی جو ابھی 18 سے 24 سال کی ایج کا ہے کسی نہ کسی مینٹل ہیلتھ کا شکار ہے، جیسے کہ ڈپریشن، اینزائٹی ڈس آرڈر سے گزر رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق خالی پاکستان میں 25 کی ایج کے لوگوں میں 41.3% لوگ ان امپلائڈ ہیں، یعنی موسٹ آف دا جین زیز ان امپلائمنٹ کا شکار ہیں۔ امریکہ میں 61% جین زیز نے رپورٹ کیا کہ وہ اکیلا محسوس کرتے ہیں۔ 36% of all Americans, including 61% of young adults, reported feeling serious loneliness. ان رپورٹس کو دیکھ کر یہ ایکسپرٹ جین زیز کو فزیکلی، مینٹلی، فائنینشلی اور سوشلی ہر اسپیکٹ پر آج کی سب سے ورسٹ جنریشن بتا رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ آخر جین زی کے ساتھ پرابلم کیا ہے اور کیا اس کو کسی طرح سے فکس کیا جا سکتا ہے؟ آتھر مائک ہاپس کا ایک بہت ہی فیمس کوٹ ہے، ہارڈ ٹائمز کریٹ اسٹرانگ مین، اسٹرانگ مین کریٹس گڈ ٹائم، گڈ ٹائمز کریٹس ویک مین، ویک مین کریٹس ہارڈ ٹائم۔ تو اگر آپ یہاں پر جنریشن کی ہسٹری دیکھو گے تو جو اولڈ جنریشن تھی وہ بہت ہی ٹف ٹائم سے گزری تھی۔ ان کے پاس کبھی بھی اتنے زیادہ ریسورسز اویلیبل ہی نہیں تھے جتنے کہ آج کے لوگوں کے پاس اویلیبل ہیں۔ جیسے کہ جو لوگ 1901 سے 1924 کے دوران پیدا ہوئے تھے انہیں دا گریٹسٹ جنریشن کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ورلڈ وار 1 کے کانسیکوینسز کو جھیلا اور پھر گریٹ ڈپریشن کو جھیلا، اور پھر اسی جنریشن نے آگے چل کر ورلڈ وار 2 کو بھی لڑا، اس لیے اس کو دا گریٹسٹ جنریشن کا خطاب دیا گیا۔ اس کے بعد 1924 سے 1945 کے دوران جو لوگ پیدا ہوئے ان کو دا سائلنٹ جنریشن کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار کے کانسیکوینسز کو جھیلا اور کولونیلز جیسے پرابلم کو سائلنٹلی سہن کیا۔ اس کے بعد 1948 سے 1964 کے دوران آئی تھی دا بیبی بومر جنریشن، جس نے دنیا کی گرتی ہوئی پاپولیشن کو گرو کروایا۔ اس کے بعد 1965 سے 1979 کے دوران جو لوگ پیدا ہوئے وہ جنریشن ایکس کہلائے۔ اس جنریشن میں ایڈز جیسی خطرناک بیماری کا سامنا کیا، اور پھر سال 1980 سے 1994 کے دوران جو لوگ پیدا ہوئے تھے انہیں ملینیلز کہا جاتا ہے۔ اب اس جنریشن نے بھلے ہی کسی ورلڈ وار یا ڈیزیز کا سامنا نہ کیا ہو، لیکن کئی سارے فائنینشیل چیلنجز کا سامنا ملینیلز کو کرنا پڑا۔ اور اس کے بعد جو جنریشن سال 1995 سے 2010 کے دوران پیدا ہوئے وہ زومرز یا ان شارٹ جین زی کہا جاتا ہے۔ دیکھو، موسٹ آف دا جنریشن زیڈ کی لائف بہت ایزی رہی ہے، اور ہر طرح کی فیسلٹیز اور لگژریز اس جنریشن کو ملی ہیں، اور اس جنریشن کے لوگوں نے ہارڈ ٹائم بہت ہی کم دیکھا ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ بنا اسمارٹ فون کے رہنا کیا ہوتا ہے، وہ نہیں جانتے کہ بنا الیکٹریسٹی کی زندگی کیسی ہوتی ہے، وہ نہیں جانتے کہ بنا اے سی کی زندگی کیسی ہوتی ہے، وہ نہیں جانتے کہ بھوکے پیٹ رہ کر کام کیسے کیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ لائف میں کوئی زیادہ چیلنجز نہیں ہوتے، تو چھوٹی موٹی پرابلمز بھی بہت بڑی لگنے لگتی ہے، اور اسی لیے آج کی جنریشن کے لوگ صرف مارکس کم آنے کی وجہ سے یا کسی سے انسلٹ کروانے کے بعد سے ہی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے کی جنریشن کے لوگ کسی چیز میں فیل نہیں ہوتے تھے، فیل ہوئے ہیں، لیکن کسی ڈپریشن اور اینزائٹی جیسی چیزیں کامن نہیں تھی۔ لیکن آج تو سوسائڈ جیسی چیز بھی کامن ہو گئی ہے۔ سال 2007 سے 2021 کے ٹائم پیریڈ میں 10 سے 24 سال کے لوگوں میں سوسائڈ ریٹ 62% بڑھا ہے۔ جنریشن زیڈ میں مینٹلنس اور لیزینس حد سے زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ٹف ٹائم کو فیس کرتے وقت وہ سٹریس کو اچھے سے مینیج نہیں کر پاتے اور ایموشنز کے چلتے غلط ڈیسیجن لے لیتے ہیں۔ دیکھو، ایک کہاوت ہے، ٹو مچ آف گڈ از آلسو بیڈ، یعنی کسی چیز کا اوور یوز بھی برا ہوتا ہے، اور ٹیکنالوجی پر بھی یہ بات لاگو ہوتی ہے۔ دیکھو، ٹیکنالوجی ہم انسانوں کے لیے ایک بہت یوزفل چیز ہے، میں مانتا ہوں، اور ٹیکنالوجی سے انفارمیشن اور ایجوکیشن حاصل کرنا بہت سمپل ہو گیا ہے۔ لیکن آج کے ینگسٹرز ٹیکنالوجی کا یوز ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی چیپ پلیزنٹ ایکٹیویٹیز کے لیے کرتے ہیں، جو ہم سب بخوبی جانتے ہیں۔
اور اس طریقے سے وہ ٹیکنالوجی پر بہت زیادہ اوور ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں۔ آج عالم یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا بنانے کی زحمت نہیں کرنی پڑتی، صرف فوڈ پانڈا کرو، کھانا آپ کے دروازے پہ، کچھ بھی خریدو، باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں، بس فلپ کارٹ یا امیزون اوپن کرو، ہزاروں آپشن میں سے ایک سلیکٹ کرو، گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو ہر چیز مل جائے گی۔ آج ہر چیز آسان ہو گئی ہے، لیکن زندگی جب بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے تو پھر وہ اتنی ہی بورنگ بھی ہو جاتی ہے، جب آپ کی لائف میں کوئی چیلنجز ہی نہیں ہوتے یا کوئی گول یا کوئی میننگ فل پرپز نہیں ہوتا، پھر چاہے زندگی کتنی ہی آسان کیوں نہ ہو، آپ کو زندگی میں سکون ملے گا ہی نہیں۔ اور یہی جینزی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ ریسنٹ ریسرچ کے مطابق ہر 5 میں سے 2 جینزی ریگولر سائیکو تھراپی لیتے ہیں اور 50% کبھی نہ کبھی پروفیشنل مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ سے ٹریٹمنٹ لیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2 جینزی اپنے فون پر 7 گھنٹے ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، یعنی ایک ہفتے میں 49 آورس۔ ایون ابھی جو بچے 8 سے 12 کے ایج گروپ میں آتے ہیں، وہ بھی دن میں 4 سے 6 گھنٹے موبائل یا پھر دوسری ڈیوائس کا یوز کرتے ہیں۔ اب جب آپ ویک میں 49 آورس ایک ہی جگہ بیٹھ کر ٹی وی یا موبائل دیکھتے رہتے ہو تو مینٹل ہیلتھ ایشوز اور لونلیس فیل کرنا تو نارمل ہی ہے۔ دیکھو، ٹیکنالوجی کا اوور یوز کرنا جنریشن زیڈ کو آلسی بنا رہا ہے، اینڈ وی آر ون آف دیم، اور یہی ہماری مینٹل ویکنس کا بڑا ریزن ہے، کیونکہ آپ کو جب بیٹھے بیٹھے ایک جگہ اسکرول کرنے سے بھر کے ڈاکومنٹس مل رہا ہے تو آپ کو ریئل لائف اچیومنٹ کے لیے باہر جانے کی ضرورت ہی کیوں ہوگی؟ دیکھو، جینزیز تو ہیومن سائیکولوجی کو سمجھتے ہی نہیں، لیکن یہ کمپنیز اس بات کو اچھے سے جانتی ہیں کہ ہیومن برین کس طرح سے کام کرتا ہے۔ وہ جانتے ہیں جتنی زیادہ سہولت وہ آپ کو پرووائڈ کریں گے، آپ اتنے ہی عادی بنتے جاؤ گے، اور ایسے ہی وہ کمپنی ملینز آف ڈالرز کا بینیفٹ لیتی ہے۔ خاص طور پر سوشل میڈیا کمپنیز جیسے کہ انسٹا اور ایف بی، یہ دونوں ایسا شو کرتے ہیں کہ ان دونوں ویب سائٹ پر اڈلٹ کنٹینٹ بینڈ ہے، لیکن جب آپ یوز کرتے ہو تو آپ کو ہر اسکرول پر ایک نئی فحش چیز دیکھنے کو مل جاتی ہے، تاکہ آپ کے دماغ ڈائیورٹ کر کے ایڈکٹ بنایا جائے، تاکہ ان کی ایپس کا واچ ٹائم بڑھ جائے۔ اور جب آپ ان کے ایپس کے عادی ہو جاؤ گے تو آپ کو ہر ویڈیو میں ایڈز دکھا کر پیسہ کمانا آسان ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز اور ولاگرز بھی ان کے مائنڈ پہ بہت زیادہ امپیکٹ ڈال رہے ہیں۔ زیادہ تر تو اپنی زندگی کی پرفیکٹ سائڈ کو ہی شو کرواتے ہیں، جس کا امپیکٹ ان جنریشن زیڈ کے مائنڈ پر احساس کمتری پیدا ہوتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ ان کی زندگی پوائنٹ لیس ہے، اور اسی کمپیریزن کی وجہ سے ڈپریشن اور اینزائٹی جیسی پرابلمس ان میں شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھو، ٹیکنالوجی کا بیڈ سائڈ یہی ہے کہ اس کا برا اثر ان پہ پڑتا ہے۔ جب پہلے کے ٹائم میں فون یا ٹی وی نہیں ہوا کرتے تھے تو لوگ شام کے وقت اپنے گھر سے باہر نکل کر کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کرتے تھے، کوئی اسپورٹ کھیلتا تھا، کوئی دوست یاروں سے گپ شپ کرتا تھا۔ لیکن جب سے ٹیکنالوجی کا دور آیا ہے، اسپورٹس اور دوست یار موبائل تک محدود ہو گئے ہیں، لیکن ان کا آپ کی مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق زیادہ گیمنگ سے ڈپریشن اور اینزائٹی اور اسٹریس جیسی فزیکل پرابلمس ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے اگر آپ کو کھیلنا ہی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ، فٹ بال، ٹینس وغیرہ کھیلو، اس سے آپ کی ایکسرسائز بھی ہوگی اور فٹنس بھی برقرار رہے گی۔ اب دیکھو، زیادہ تر جینزیز پیشن لیس ہوتے ہیں اور انہیں ہر چیز جلدی چاہیے ہوتی ہے، اور وہ جب 20 سے 21 سال کے انفلوئنسرز کو لاکھوں روپے کماتے دیکھتے ہیں اور ان کی لگژریس لائف اسٹائل کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی سوچتے ہیں کہ میں بھی کسی طرح سے جلد از جلد امیر بن جاؤں، اور اس کے لیے وہ گیٹ ریچ کوئک والی اسکیم دیکھتے ہیں اور شارٹ کٹ کی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل یہ آن لائن کورسز سیل کرنے والے لوگ بہت ہی زیادہ بڑھ رہے ہیں، کسی وائرس کی طرح۔ فنلز کورسز، ڈراپ شپنگ کورسز، اے آئی ٹولز کورسز، پتہ نہیں کتنے کورسز آ گئے ہیں۔ اب دیکھو، ان میں سے کچھ کورسز اچھے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر کورسز بس بیوقوف بنانے کے لیے ہوتے ہیں۔ خیر، میرا مین پوائنٹ یہ ہے، جینزیز کو ہر چیز بہت جلدی چاہیے ہوتی ہے۔ ٹیکنالوجی نے ہر چیز کو اتنا ایزی بنا دیا ہے کہ آج تقریباً 1 فنگر ٹپ پر ہر چیز اویلیبل ہے۔ اب ان سے بچوں کا مائنڈ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ لمبے ٹائم پیریڈ تک کسی چیز کے لیے ہارڈ ورک نہیں کر پاتے۔ دیکھو، 34% جینزیز خود کو کسی ریلیجن سے ایفیلیٹڈ نہیں بتاتے، اور 18% خود کو ایتھسٹ یا پھر ایگنوسٹک بتاتے ہیں، جو کہ کسی دین یا مذہب پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ اب دیکھو، ہوتا کیا ہے، مذہب ہماری لائف کو ایک میننگ یا پرپس دیتا ہے،
اور ہمارے کریکٹر کو صحیح شیپ دینے میں مدد کرتا ہے۔ ہر مذہب میں مورال ویلیوز اور ڈیوٹیز ہوتے ہیں جس کو پورا کرنے سے ہمیں ذہنی اطمینان ملتا ہے۔ جیسے دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے ہاؤ ٹو ریسپیکٹ ویمنز، ہاؤ ٹو لیو لائف۔ لیکن پوری دنیا میں زیادہ تر جینزیز اپارٹ فرام مسلمز ریلیجنز کو مائتھولوجی مانتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ مذہب ہماری آزادی کو کم کرتا ہے اور کمپلیٹ ورلڈ میں ایتھیزم کا کانسیپٹ کافی ٹرینڈ میں چل رہا ہے۔ خیر میری پرسنل صلاح ہے 18 سے 28 سے زائد لوگوں کو جو بھی نوکری ملے بس کرو، خواہ وہ 10,000 کی ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے ایٹ لیسٹ ہم ان امپلائمنٹ کرائسس کو تو کم کر سکیں گے، اور کسی فیکٹری، نوکری یا کاروبار سے ہم ہماری کریٹیوٹی کو بڑھا کر ڈپریشن اور اینزائٹی سے چھٹکارا پا لیں گے۔ خود کو سدھارنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، سال، 2 سال، 5 سال، لیکن ہارڈ ورک سے اس نان پروسپیکٹیو لائف کو ہم پروسپیکٹیو اور برائٹ تو بنا ہی لیں گے۔ آج سے ہم سب عہد کرتے ہیں کہ کل سے اس جنریشن زیڈ کو جنریشن ہارڈ ورکر میں کنورٹ کرنے کی جی توڑ محنت شروع کریں گے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، اب میں ملتا ہوں ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔